اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو گرو وائس کا سلام ہو۔ ناظرین، جنت کی ایک خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار روشنی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اس خاص سواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خاص ترین اور محبوب ترین ذات کے لیے پیدا فرمایا۔ ناظرین، اس خاص سواری کا نام براق تھا۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اور خدا کے خاص رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی۔ ناظرین، نبوت کے 11ویں اور ہجرت کے 2 سال قبل 27 رجب المرجب پیر کی نور بری اور سوانی رات تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچی زاد بین کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ وہ خوش نصیب اور سوانی رات تھی جس کو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا، اور اس رات اللہ پاک نے فرشتوں کے سردار جبریل امین سے فرمایا کہ جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک براق لو اور میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے ایک زارو قطار رونے والے براق کو دیکھا جو سب سے الگ اور مختلف تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ براق تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو براق نے عرض کیا کہ جب سے میں نے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے تو میں اس وقت سے ان کے عشق میں رو رہا ہوں کہ کب ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل امین نے اس براق کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھا تو جبرائیل امین نے اس براق کو اپنے ساتھ لے لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہوئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے کمرے کی چھت کھلی اور جبرائیل امین نیچے تشریف لائے۔ جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے لا کر خانہ کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ جبرائیل امین ایک بار پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار جبرائیل امین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک چاک کیا اور قلب عطر کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تھال لایا گیا اور جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر کو آب زمزم سے غسل دیا اور قلب عطر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو طلب کیا گیا جو جنت سے صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جانور خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا جس کا رنگ انتہائی سفید تھا۔ یہ سواری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کی گئی کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر پڑتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا۔ جب بھی براق بلندی پر روانہ ہوتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اڑتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے۔ لہذا دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر ہو جاتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور جب براق کے قریب تشریف لائے تو براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، کیا تجھے ذرا بھی حیا نہیں؟ رب جلیل کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ عزت اور کرامت والی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر براق پسینے میں شرابور ہو گیا اور اچھلنا کودنا بند کر کے پرسکون کھڑا ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، اس سفر کے دوران جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا۔ وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور ہر آسمان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغمبروں سے ملاقات بھی کی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔
ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کے تحفے سے نوازا، جو کہ بعد میں کم ہو کر صرف 5 ہی رہ گئی۔ ناظرین، اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا سکھائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔